الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ورب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالوسط اللہ رب العزت دا فضل و کرم احسان ہے جس مالک نے اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق نصیب فرمائی. دعا کرو اللہ تعالی اپنے گھر اندر جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. ختم نبوت دو چیزاں دا نام ہے. کہ آپ دی ذات نو حرف آخر منیا جائے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو بعد کسی دی ذات مننا درست نہیں. دوسری بات جویں آپ دی ذات تو بعد کسی دی ذات مننا بھی درست نہیں ایویں ہی آپ دی بات تو بعد بھی کسی دی بات مننا درست نہیں.
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو بھی حرف آخر منیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو بھی حرف آخر منیا جائے۔ ایک مسلمان ایمان والا خدا نظریہ عقیدہ اور منہج یہ ہونا چاہیے بھی جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات آخری ہے ایویں نبی پاک دی بات بھی آخری ہے۔ یعنی جویں اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو بعد کسی نو وڈا منن واسطے تسلیم کرن واسطے اسی تیار ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام تو بعد اسی کسی نو وڈیرا سردار پیر و مرشد رہنما اسی منن واسطے تیار نہیں۔ ایویں آپ دی بات تو بعد بھی کسی دی بات نو منن واسطے تیار نہیں۔ یہی دو چیزاں دا نام ختم نبوت، یعنی آپ دی ذات بھی حرف آخر ہے، آپ دی بات بھی حرف آخر۔ ساڑھے معاشرے اندر اس بات دا بڑا فقدان ہے، اسی اس بات تو بڑے پیچھے ہیں۔ جتوں تک بات آپ دی ذات دی ہے، اسی آپ دی ذات نو آخری ذات ماننے ہیں، یعنی اسی آپ دی ذات تو بعد کسی نو وڈا منن واسطے تیار نہیں۔ لیکن کمی اس بات دی ہے کہ اسی آپ دی بات نو حرف آخر تسلیم نہیں کر دیں۔ اسی آپ دی بات تو بعد، آپ دی حدیث تو بعد کئی ایک اقوال چک کے کھڑے ہونے ہیں، کئی ایک فتوے چک کے کھڑے ہونے ہیں، کئی ایک امامہ دی امامت لے کے کھڑے ہونے ہیں، کئی ایک فقیہاں دی فقاہت لے کے کھڑے ہونے ہیں، اور کئی ایک اپنی خواہشات لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس چیز دا فقدان ہے، انہوں دور کرنے دی ضرورت ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر اس بات نو اجاگر کرنے دا ارادہ ہے کہ جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پا کے ایویں ہی آپ دی بات بھی تھوڑا تھوڑا بولو، ایویں آپ دی بات بھی جویں آپ دی ذات معصوم ہے ایویں آپ دی بات بھی معصوم، جویں آپ دی ذات اعلی ہے ایویں ہی آپ دی بات بھی اعلی، جویں اسی آپ دی ذات تو بعد کسی نو وڈا منن واسطے تیار نہیں، ایویں ہی اسی آپ دی بات تو بعد کسی دی بات منن واسطے تیار نہیں۔ بس اے ہی اج دے جمعۃ المبارک اندر گلاں دسنیاں نے، دس دتیاں نے، چلو یہ تھوڑی جی ایکسپلینیشن بھی کر دینے، تھوڑی جی وضاحت بھی کر دینے، توجہ رکھنا، غور رکھنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نال پیار نال ادب نال تے درام نال پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم توجہ کیجئے، غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بھی اعلیٰ، آپ دی بات بھی اعلیٰ، نبی پاک دی ذات بھی آخری، نبی پاک دی بات بھی آخری، نبی پاک دی ذات بھی حرف آخر تے نبی پاک دی بات بھی حرف آخر۔ نبی پاک دی ذات تو بعد کسے دی ذات منن واسطے تیار کوئی نہیں، ایویں نبی پاک دی بات تو بعد کسے دی بات منن واسطے تیار کوئی نہیں۔ لیکن اس تو پہلے اس بات پہ غور کیجئے، نبی پاک دی ذات بھی معصوم ہے، آپ دی بات بھی معصوم ہے، نبی پاک دی ذات بھی معصوم، آپ دی بات بھی معصوم، نبی پاک دی ذات بھی معصوم للخطا، نبی پاک دی ذات بھی شک تو پاک، نبی پاک دی ذات بھی عیباں تو پاک، ایویں نبی پاک دی بات بھی شبہ شبہات تو پاک۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کیجئے، غور کیجئے، اللہ دا قرآن سنیے، فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا کائنات دے لوگو، ستارے دی قسم ہے، ستارے دی قسم، جدو ستارہ ٹوٹ کے تے زمین وال گردا ہے، والنجم اذا ہوا، فرمایا ستارے دی قسم، جدو ستارہ ٹوٹ کے زمین وال گردا ہے۔ اکثر ویکھیا ہوئے گا رات دا ٹائم ہوندا ہے تے انج کر کے روشنی انج کر کے زمین تو آسمان تو زمین وال آندی ہے، انج لگدا جویں کوئی ستارہ ٹوٹیا ہے تے ٹوٹ کے نیچے گر رہا ہے، اور آ کے درمیان وچ لائٹ غائب ہو جاندی، روشنی غائب ہو جاندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دی قسم چکی، فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت کیتا، لوگاں نو رب دی توحید دا پیغام سنایا، لوگاں نو دسیا میں اللہ دا نبی، اللہ دا آخری پیغمبر۔ لوگ کہن لگے، لوگ گلاں کرن لگ پے، محمد تے پاگل ہو گیا، معاذ اللہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ تی اللہ دا قرآن بولیا، فرمایا وما صاحبکم وما غوا، فرمایا کائنات دے لوگو، اے تاڑا محبوب تاڑا ذاتی ہے محمد، اے پھلیا بھی نہیں، دیر اپنی راہ تو ہٹ بھی نہیں گیا، تسی دیوانے ہو اے دیوانہ نہیں ہویا، تسی پاگل ہو اے پاگل نہیں ہویا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، یعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے نے والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا کائنات دے لوگو، ساڈا پیغمبر ساڈا نبی مجنون نہیں ہویا، پاگل نہیں ہویا، دیوانہ نہیں ہویا، بلکہ ساڈا پیغمبر پتہ کی کردا ہے، وما ينطق عن الهوى، ساڈا پیغمبر تے اپنی مرضی تو بغیر اپنی مرضی نال تے بولدا ہی کوئی نہیں۔
اپنی مرضی نال تے گل ہی نہیں کردا ساڈا پیغمبر دین دے معاملے اندر اپنی مرضی نال گل نہیں کردا اپنی منشا دے مطابق گلاں نہیں کردا ان هو الا وحی یوحا فرمایا کائنات دے لوگو جو اسی اپنے پیغمبر نو وحی دے ذریعے دسنے ہاں ساڈا پیغمبر او بول دے او اپنی زبان چو بول کے دستا ہے ساڈا نبی اپنی مرضی نال تے بول دئی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ جو جدوں رب بولاوے جدوں رب بولے ادو ساڈا نبی بول دے اپنی مرضی نال تے ساڈا پیغمبر گل ہی نہیں کردا اپنی مرضی نال ساڈا پیغمبر گل نہیں کردا ساڈی وحی تو بغیر جدوں تک اسی بلائیے نا اتنی دیر تک ساڈا پیغمبر نہیں بولدا اللہ کو اکبر اللہ درات محترم توجہ کیجئے غور کیجئے ایک اللہ والا بڑی پیاری ترجمانی کردا ہے بڑا پیارا ہے نایات دا ترجمہ کردا ہے تے کی کہندا ہے اور جدوں بولیا خدا دو نبی بولیا جدوں بولیا خدا دو نبی بولیا جدوں بولیا اللہ دو نبی بولیا ایک حرف بھی کولو نہیں کدی بولیا جدوں بولیا خدا دو نبی بولیا اپنی مرضی نال نہ بولے اپنی مرضی نال نہ بولے جد بھی بولے موتی رولے جد بھی بولے موتی رولے بنا وحید نہیں سونا کدی بولیا جدوں بولیا خدا دو نبی بولیا پتہ لگا ساڈا پیغمبر اپنی مرضی تو بغیر بولدا نہیں ساڈا نبی اپنی مرضی تو اللہ دی وحی تو بغیر گل ہی نہیں کردا اپنی مرضی نال نہیں اللہ اکبر ایک اور مقام اللہ دے قرآن اللہ دا قرآن میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فرمایا کائنات دے لوگو پہلی وحی اللہ دا پہلا پیغام ساڈے پیغمبر دے کول جدوں آیا یہ پہلی وحی ہے جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جدوں قرآن نازل ہویا نا یہ پہلی وحی پہلے لفظ جڑے پہلا حصہ قرآن دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آیا وہ ہے فرشتہ آیا حضرت جبریل امین آئے آ کے کہی دینے اللہ دے پیغمبر اقرا پڑھئے میں تو انہوں پڑھانا چاہنا ماں اقرا پڑھئے فرمایا ما انا بقارین میں کسے دنیا دے قاری دا پڑھیا ہویا نہیں میں کسے دنیا دے انسان کو علم ہی حاصل نہیں کیتا میں کمیں پڑھا وہ پھر کہندہ ہے اقرا پڑھئے آقا فرماندے نے مانا بخارین تینو دسیا میں دنیا دے کسے قاری دا پڑھیا ہویا کوئی نہیں تے لہذا میں نہیں پڑھ سکتا انہیں پھر تیسری دفعہ کیا اقرا بسم ربک الذی خلق اے محبوب
اللہ دے نام نال پڑھیے اللہ پڑھانا چاہتا ہے اللہ استاد بننا چاہتا ہے اللہ تہاڈا معلم بننا چاہتا ہے ٹیچر ڈے منانے والوں اللہ رب العزت تہاڈا استاد بننا چاہتا ہے محبوب پیغمبر اقرا بسم ربک الذی خلق اللہ دے نام نال پڑھیے اللہ تہاڈا معلم ہوئے گا دنیا تے تہاڈا استاد کوئی نہیں تہاڈا استاد عرشاں والا رحمان ہے تہانوں پڑھان والا عرشاں والا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق فرمایا اے محبوب پیغمبر اللہ پڑھانا چاہتا ہے اللہ دے نام نال پڑھیے اللہ تہاڈا استاد اللہ تہاڈا مدرس اللہ تہاڈا معلم اللہ ہن نبی پاک پڑھن لگ پے ہن پڑھن لگ پے ہن جناب کلاس شروع ہو گئی ہن جناب تدریس دا کام شروع ہو گیا ہے ہن جناب پڑھائی دا کام شروع ہو گیا ہے اللہ رب العزت استاد نے میرے پیغمبر دے دنیا دا کوئی انسان میرے نبی دا استاد کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ درات محترم آج کائنات دے لوگوں میں پڑھیا ہے دنیا دے استاداں کوڑے دنیا دے شیوخ الحدیث کوڑے پڑھیا ہے دنیا دے معلمہ کوڑوں میں پڑھیا ہے دنیا دے قاریاں کوڑوں میں پڑھیا ہے تے میرے علم اندر شک ہو سکتا ہے میرا علم غلط ہو سکتا ہے میری فقاہت غلط ہو سکتی ہے میرے استاد غلط ہو سکتے نے کائنات دے لوگ دنیا دے امامہ نے دنیا تے جننے بھی امام انہاں دے سارے دے استاد دنیا دے استاد نے تے انہاں دا علم بھی غلط ہو سکتا ہے استاد بھی غلط ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ دنیا دے قاری غلط ہو سکتے نے کیونکہ انہاں دا استاد بھی غلط ہو سکتا ہے انہاں دا علم بھی غلط ہو سکتا ہے گل پکی کوئی نہیں نہ استاداں والی نہ علم والی اللہ اکبر اللہ ذرات محترم لیکن کائنات دے لوگوں عرشاں والا رحمان جدا استاد ہے او پیغمبر غلط نہیں ہو سکتا او دا علم غلط نہیں ہو سکتا او دی فقاہت غلط نہیں ہو سکتی او دی زبان غلط نہیں ہو سکتی او دا علم غلط نہیں ہو سکتا او پیغمبر غلط نہیں ہو سکتا جدا استاد عرش والا رحمان ہووے جدا استاد عرش والا خود رحمان ہووے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور جس رب دی ذات تو ود کے کوئی اچھی ذات کوئی نہیں او دی بات تو ود کے کوئی سچی بات کوئی نہیں جڑا او دا شاگرد ہے او کدی غلط ہو سکتا نہیں ہو سکتا میرا نبی میرے رب دا شاگرد اللہ استاد میرے نبی دا دنیا دا استاد ہے ہی نہیں دنیا دے استاد غلط ہو سکتے نے دنیا دے امام غلط ہو سکتے نے لیکن کالی کملی والے دا علم اور زبان غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی یہ ہے قرآن اے قرآن دا سر ہے قرآن دا سر ہے کہ نبی دی ذات جی میں آلہ ہے ایویں نبی دی بات بھی آلہ ہے آئے ہائے اے قرآن نے دسیا دو مقام ایک سورہ نجم ایک سورہ علق اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کیجئے غور کیجئے پہلی آیت اندر پہلے مقام تے فرمایا ساڈا پیغمبر اپنی مرضی نال بولدا نہیں وہی نال بولدا ہے ساڈا پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں بولدا اللہ کو اکبر دے دوسرے مقام تے فرمایا ساڈے نبی دا علم اللہ دا علم ہے اللہ استاد میرے پیغمبر دا اللہ معلم میرے پیغمبر دا اللہ کو اکبر اللہ ذرات محترم اور میں ایک پیغام ایتھے دینا چاہواں گا کل جناب لوگاں نے ٹیچر ڈے دے نام تو دن منایا ٹیچر ڈے دا دن اللہ کو اکبر اللہ 5 اکتوبر دا دن ٹیچر ڈے دے نام تو منایا اور میرے بھائیو اور میرے نوجوان طالب علموں
غور رکھنا تسی اس بات نو سمجھو اپنے استاد دی کدی بے ادبی نہ کرنا چاہے استاد دنیاوی علم اندر ہوئے چاہے استاد دینی علم اندر ہوئے چاہے استاد کوئی ورک شاپ والا کیوں نہ ہوئے چاہے کسی دکان تے کم کرنے والا کیوں نہ ہوئے اپنے استاد دا ادب کرنا اپنے استاد دا کرنا اپنے استاد دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے گل نہ کرنا اور اپنے استاد دی کدی نہ فرمانی نہ کرنا اپنے استاد دی کدی گستاخی نہ کرنا میری تجربہ شدہ بات ہے میری مجرب بات ہے میری اکھاں دے سامنے ایسے واقعات موجود نے جنہ لوگاں نے اپنے استاد دی نافرمانی کی تھی جنہ استاد دی بے ادبی کی تھی جنہ اپنے استاد دی نافرمانی کی تھی وہ بندے کدی کامیاب نہیں ہو سکے نہ وہ بندہ کدی دنیا اندر کامیاب ہو سکتا ہے اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم اس واسطے قدر کیجئے ادب کیجئے اپنے اساتذہ او بچوں نونہار بچوں آنے والے وقت دا مستقبل تسی ساڑھے آن والے مستقبل دے ہیرے ہو تسی چراغ ہو ساڑھے آن والے وقت دے اپنے اساتذہ قدر کرو گے علم ملے گا اگر بے ادبی کرو گے تو علم دے قریب بھی نہیں جا سکو گے میں کہا کرنا استاد دا ادب کرن بندے نو 60% علم آ جایا کردا ہے ادب 60% علم ہویا کردا ہے 60% علم ادب اندر لب جایا کردا ہے اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کیجئے غور کیجئے اللہ دا قرآن فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم پتہ لگا نبی پاک دی ذات بھی اللہ دے آپ دی بات بھی اللہ تھوڑی جی ذات دی گل بھی کریے ذات دی گل بھی کریے تسی کہو گے دو دلیلاں تے آپ دی بات دیا دے دیتیاں دو دلیلہ آپ دی بات دیا سورہ نجم اور سورہ علق وچوں ہن سنو ذرا نبی پاک دی ذات دے بارے بھی سنو ذرا اللہ دا قرآن بولے اللہ دا قرآن فرمایا وما محمد الا رسول ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا کائنات دے لوگوں ساڈا پیغمبر مرداں وچوں کسے دا باپ کوئی نہیں ساڈے نبی دی اولاد دنیا دے آئی اور دنیا تے میرے نبی دی موجودگی اندر دنیا تو چلی گئی اللہ نے 3 بیٹے نبی پاک نو عطا کیتے اور پھر واپس لے لائے اے دے اندر پتہ کی رب دی حکمت ہے اللہ کو اکبر اللہ نے میرے نبی نو آخری نبی بنانا سی تے جدو جناب باپ چودھری ہوئے نا تے اگو پتر بھی نال چودھری لکھواندا ہے اور باپ وزیر ہوئے تے بیٹا بھی کوشش کردا میں بھی وزیر نال لکھوایا کرا اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم میں قربان جاواں عقیدہ ختم نبوت اللہ رب العزت نے میرے نبی دے 3 بیٹے عطا کر کے 3 بیٹے واپس لے لائے تاکہ میرے نبی دی ختم نبوت آنچ نہ آوے میرے نبی دی ذات حرف آخرے میرے نبی دی ذات آنچ نہ آوے میرے نبی تو بعد کوئی نبوت دا دعویٰ کرن دی جرت نہ کر سکے اللہ کو اکبر اللہ ساڈا نبی مرداں وچوں کسے دا باپ کوئی نہیں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین ساڈا نبی اللہ دا پیغمبر تے اللہ دا آخری پیغمبر خاتم النبیین ختم نبوت دا تاج لے کے آنے والا میں کہا کرنا لوگوں اللہ ہر سارے نبیان اللہ تعالیٰ نے
ایک ایک تاج عطا کیتا ہے، ایک ایک تاج عطا کیتا ہے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر نو اللہ نے دو تاج عطا کیتے نے، ایک تاج نبوت دا عطا کیتا ہے، دوجا تاج ختم نبوت دا عطا کیتا ہے۔ ایک تاج نبوت والا، دوجا ختم نبوت والا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا ساڈا پیغمبر اللہ دا آخری پیغمبر، ساڈے نبی تو بعد دنیا تے کوئی نبی نہیں آ سکدا، ساڈے نبی دی ذات حرف آخر۔ فرمایا کائنات دے لوگوں بڑے بڑے آن گے، بڑے بڑے جھوٹے آن گے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے آن گے، بڑے بڑے جناب ٹوپیاں والے آن گے، بڑے بڑے پگڑیاں بن کے آن گے، بڑے بڑے چولے پا کے آن گے، بڑیاں بڑیاں کتاباں لے کے آن گے، بڑے ٹیچی ٹیچی نبوت دا دعویٰ کرنے والے آن گے، بڑے بڑے کہن گے، بڑے بڑے کانے اٹھن گے، اٹھ کے نبوت دا دعویٰ کرن گے۔ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا کائنات دے لوگوں آسمان دڑان کر کے تے زمین تے گر سکدا ہے، زمین وچ دراڑاں تے پے سکدیاں نے، سمندراں وچ تے اگاں لگ سکدیاں نے، سورج مخالف سمت تو طلوع ہو سکدا ہے، لیکن کائنات دے لوگوں میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا۔ میں اپنے نبی نو حرف آخر ذات دے کے بھیجیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کیجئے، غور کیجئے، میرے نبی دی ذات بھی اعلیٰ، بات بھی اعلیٰ، میرے نبی دی ذات بھی اعلیٰ۔ اے رب نے ذات دا ذکر کیتا لوگوں، میرے نبی دی ذات حرف آخر، میرے نبی دی ذات سب تو اعلیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ میں تے پھر اپنے نبی دی شان دے بارے جملہ پڑھ کے جاواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ والا کیڑی پیاری گل کردا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے، وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ یاسین مزمل مدثر وہی طٰہٰ، یاسین مزمل مدثر وہی طٰہٰ، کیا نئے نئے القاب سے اللہ نے نوازا، اور کیا شان ہے، اور کیا شان ہے اس کی جو کہ امی لقبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم
توجہ کرنا غور کر دے جانا میرے نبی دی ذات بھی اعلیٰ میرے نبی دی بات بھی اعلیٰ کائنات دے لوگوں توجہ کیجئے غور کیجئے میرے نبی دی ذات بھی اعلیٰ تے بات بھی اعلیٰ ذات دی بات میں تانوں سناواں ذات دی گل کرا بات تھوڑی جی اگے لے جا کے اللہ اکبر اللہ میرے نبی دی ذات کیا ہے میرے نبی دی ذات معصوم عن الخطا ذات میرے نبی دی ذات معصوم ذات ہے کنی معصوم ہے کائنات دے لوگوں توجہ کیجئے غور کیجئے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت آئی بیعت کرنے واسطے تے انج پردہ لٹکدا پیا ہے ایک پاسے عورتاں بیٹھیاں نے تے دوسرے پاسے اللہ دے پیغمبر بیٹھے نے اللہ اکبر اللہ یہ عورت کہن لگی اللہ دے پیغمبر میں بیعت کرنا چاہنی ہاں نبی پاک فرماندے نے ٹھیک ہے میں تیری بیعت لین واسطے تیار ہاں اس عورت نے اینج کر کے پردے دے نیچوں اپنا ہاتھ اگے کیتا اینوں لگدا سی کہ بیعت ہاتھ اگے کر کے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کیتی جائے گی جدوں عورت نے پردے دے نیچوں ہاتھ اگے کیتا نا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے عائشہ اس عورت نو کہو اپنا ہاتھ پیچھے کر لوے اس عورت نو کہنا اپنا ہاتھ پیچھے کر لوے میں اللہ دا پیغمبر کسے غیر محرم دے ہاتھ رکھن واسطے تیار کوئی نہیں غیر عورت دے ہاتھ تے میں محمد ہاتھ نہیں رکھ سکدا اوے کائنات دے لوگوں اس عورت نو میرے نبی نے مخاطب بھی نہیں کیتا اپنی بیوی نو مخاطب کیتا ہے او لوگوں اتنی معصوم ذات اتنی پاکیزہ ذات میرے نبی دی اللہ اکبر اللہ حضرات محترم اور کائنات دے لوگوں سانو اپنے مرشد تے فخر ہے سانو اپنے پیرو مرشد تے فخر ہے ساڈا پیغمبر وہ پیغمبر ہے اسی اس نبی دے منن والے ہاں اسی اس نبی دی طرف نسبت کرن والے ہاں جڑا نبی کسے غیر محرم والا کوٹا کے ویکھنا گوارا نہیں کردا اتنیاں حیاواں والا پیر اتنیاں شرماں والا پیر اتنیاں حیاواں والا مرشد اتنیاں شرما والا مرشد کائنات دے لوگوں آج غصہ نہ کرنا میری بات دا غصہ نہ کرنا دل دیاں تختیاں کھول کے دل دیاں کھڑکیاں کھول کے دماغ دیاں کھڑکیاں کھول کے بات نو سننا تعصب دی نگاہ نہ نہیں بلکہ اصلاح دی نگاہ نہ سننا میں پیرا آج دے پیرا نو آگ لاواں آج دے پیرا نو چڑے جناب عورتاں کولوں مٹھیاں پرواندے نے عورتاں کولوں لتاں دبواندے نے عورتاں نال جناب خلوت دے معاملات کردے نے لیکن کائنات دے لوگوں میں اپنے مرشد تو ساری کائنات دے پیر چک کے اپنے مرشد دے پیراں وچوں نکلن والے خاک دے کروڑویں ذرے تو قربان کر دیواں تے حق پھر بھی ادا نہ ہوے میرا مرشد حیاواں والا مرشد پاکیزہ مرشد پاکیزہ ذات والا مرشد اللہ اکبر اللہ معصوم ذات میرے پیغمبر دی اللہ اکبر اللہ فرمایا ہاتھ پیچھے کر اللہ دا نبی غیر محرم عورت دے ہاتھ رکھن واسطے تیار کوئی نہیں ایک عورت نبی پاک دے کول آئی آگے کہندی اللہ دے پیغمبر میرا خامد بڑا بیمار ہے تے میں تانوں لین واسطے آئی ہاں تانوں بڑا یاد کردا تے مینوں بھیجیا نبی پاک نوں نال لے کے آنا میں تانوں لین واسطے آئی ہاں لہذا میرے نال چلو تے میں تانوں لے جانا چاہنی ہاں نبی پاک فرماندے نے بی بی تو جا تے میں آ جانا وا کہن لگی اللہ دے پیغمبر ہن تواڈے کول کوئی مرید آ گیا تے تواڈے تسی لیٹ ہو جاؤ گے تانوں بھول جائے گا تے لہذا میں کوئی نہیں جانا میں تانوں نال لے کے جانا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماندے نے بی بی تو جا تے میں آ جاواں گا کہندی اللہ دے پیغمبر میں تانوں نال لے کے جانا ہے تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے بی بی تیرا خامد اوہی ہے نا جدی اکھاں وچ سفیدی ہے پریشان ہو گئی میرے خامد دی اکھاں وچ سفیدی پتہ نہیں پہلے تے ہے کوئی نہیں سی ہن محبوب نے کہہ دیتا شاید ہن آ گئی ہوے فرمایا جا ویکھ تیرے خامد دی اکھاں وچ سفیدی ہے دوڑ پئی سپیڈاں لا دتیاں تے دوڑ کے گئی ہے اپنے جا کے خامد دیا اکھاں چیک کر دیے
کھول کھول کے چیک کر دیے اللہ دے پیغمبر نے آکھیے سفیدی ہوئے گی تے ہجے گھر پہنچ کے اکھاں ویکھدی پئی تے اللہ دے پیغمبر پیچھوں پہنچ گئے نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا نبی پاک جناب گئے نے فرمایا اللہ دے پیغمبر میرے خامد دیاں اکھاں تے بالکل ٹھیک نے فرمایا بی بی گل سن لے ہر بندے دیاں اکھاں وچ سفیدی ہوندی ہے اے سفید اکھاں ہر بندے دیاں نے فرمایا بی بی سفیدی تے ہر بندے دیاں اکھاں وچ ہوندی ہے لیکن میں محمد کسی غیر مرد دے نال ٹرنا بھی پسند نہیں کردا میں کسی غیر عورت دے نال گلی بازار وچ چلنا بھی پسند نہیں کردا لوگوں شرما والا پیغمبر حیا والا پیغمبر شرما فرما والا پیغمبر میں کائنات دے سارے جناب انج دے جناب جڑے لوکاں دیاں عزتاں برباد کرن والے اے جناب بے حیا لوگ نے انہاں تو بچاؤ اپنی عزت بچاؤ اپنی دولت بچاؤ اپنا ایمان بچاؤ اللہ دی قسم اسی تہانوں حق دسنا چاہنے ہاں اسی حق تو جناب انکشاف کرنا چاہنے ہاں تہانوں دسنا چاہنے ہاں لوگوں عزت دا لٹیرا کون ہے تے عزت بچان والا کون ہے دولت لٹن والا کیڑا ہے تے دولت بچان والا کیڑا ہے ایمان برباد کرن والا کیڑا ہے تے ایمان دی سلامتی رکھن والا کیڑا ہے آؤ لوگوں ساڈے مرشد والا جاؤ آؤ لوگوں ساڈے پیر والا جاؤ اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کیجئے غور کیجئے اتنا پاکیزہ مرشد ہے اتنا پاکیزہ مرشد فتح مکہ دا موقع فتح مکہ دا موقع ہے نبی پاک جناب جدو فتح مکہ کیتا نا تے کچھ بندیاں دے نبی پاک نے وارنٹ جاری کر دیتے فرمایا اے جڑے بندے جنہاں دا میں نام لیندا پیا واں اے بندے جتھے بھی مل جان اگر کعبے دا غلاف پھڑ کے کھڑے ہون تے قتل کر دینے نے کوئی معافی کوئی نہیں کوئی جناب انہاں واسطے معافی کوئی نہیں انہاں دے وچوں ایک بندہ ہبار بن اسود ہے جن نے میری بیٹی زینب دے پیٹ وچ نیزہ مار کے تے میری بیٹی دا حمل گرایا تے میری بیٹی اودے نال فوت ہو گئی میری بیٹی اودے نال دنیا تو چلی گئی مینوں اس بیٹی اپنی نال بڑا پیار سی لہذا اے میری بیٹی دا قاتل ہبار بن اسود جتھے مل جائے پھڑ کے قتل کر دینا کوئی معافی کوئی نہیں تے جناب لکدا پھردے ہبار بن اسود چھپدا پھردا لکدا پھردا ہے تے کسے نے مشورہ دیتا ایویں جو لکدا پھرنے او رحمت للعالمین ذات ہے او پاکیزہ معصوم ذات ہے بڑی اعلی ذات ہے او تے جناب کوجریاں سٹن والے پتھر مارن والیاں نو کدی کچھ نہیں آکھیا تے تو جا کے معافی مانگ لے ترکیب بھی دسی اپنا مڑاسا منہ تے مار لے کپڑا بن لے تے صحابی کسے نے ویکھ لیا تے قتل کر دینا کیونکہ نبی پاک دا آرڈر جاری ہو گیا ہے لہذا چھپ کے چلا جا یہ چھپ کے جناب اپنے منہ تے کپڑا بن کے آیا ہے کپڑا بن کے اللہ دے پیغمبر دے سامنے پہنچیا نبی پاک دے سامنے بیٹھ کے کپڑا کھول دیندا ہے تے ہاتھ بن کے بیٹھ جاندا ہے اللہ دے پیغمبر مینوں معاف کر دیو میں غلطی میرے کولوں ہو گئی میں معافی لینا چاہنا وا تسی رحیم و کریم پیغمبر ہو تسی دو جہاناں دی رحمت پیغمبر ہو تسی مینوں معاف کر دیو میں معافی لینا چاہنا وا نبی پاک بیٹھے نے کوئی جملہ نہیں بول دے پے نبی پاک انتظار اندر نے کہ کوئی اٹھ کے صحابی آئے گا تے قتل کر دے گا لیکن کسے بھی نہ قتل کیتا کچھ دیر تو بعد نبی پاک فرماندے نے جا چلا جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ تے صحابہ بعد جو کہن لگے نبی پاک فرماندے نے تہانوں پتہ نہیں میں دے جناب قتل دی آرڈر جاری کیتے سن تسی اینوں قتل کیوں نہیں کیتا فرمایا اللہ دے پیغمبر آ گیا سی تے اسی سمجھیا شاید معافی لب جائے تے تسی اگر قتل کروانا ہوندا تے ماڑا جیا اکھ نال اشارہ کر دیندے ماڑا جیا اکھ نال اشارہ کر دیندے اسی فوراً قتل کر دینا سی تے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ میں اللہ دا پیغمبر ہاں ساڈیاں اکھاں دے اشارے بھی معصوم ہویا کر دے نے اللہ دے نبی اکھاں دے اشارے نال بندے نہیں مروایا کر دے ساڈے اکھاں دے اشارے بھی معصوم ہویا کر دے نے اسی اشارے نال بندے نہیں مروایا کر دے او لوگوں میرے نبی دی ذات معصوم ہے
میرے نبی دی ذات معصوم ہے، میرے نبی دی بات بھی معصوم ہے، جویں میرے نبی دی ذات ورگی کسے دی ذات کوئی نہیں، ایویں میرے نبی دی بات ورگی کسے دی بات بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحیح البخاری اندر آندا ہے غزوہ تبوک دا موقع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کردے پے نے، غزوہ تبوک واسطے رستے دے اندر ایک کھجوراں دا باغ آ گیا، کھجوراں دے باغ اندر، کھجوراں دے باغ اندر نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ اندازہ لگاؤ دے وچ کھجوراں کنیاں ہون گیاں، کنیاں کھجوراں ہون گیاں، تے کوئی اندازہ لگاندا ہے اینیاں ہون گیاں، کوئی لگاندا ہے اینیاں ہون گیاں، کوئی کہندا ہے اینیاں ہون گیاں۔ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ میرا اندازہ اے دے وچ 10 وسق کھجوراں ہون گیاں، 10 وسق کھجوراں ہون گیاں، 10 وسق کھجوراں۔ اے اس وقت دا ایک پیمانہ سی، فرمایا 10 وسق کھجوراں ہون گیاں تے صحابی بیان کر دے اسی غزوہ تبوک تو واپس جاندے ہویا میں عورت دی ڈیوٹی لا دتی، اے دے وچوں جڑا باغ جڑا پھل نکلے او تسی تول کے رکھنا ہے، چیک کرنا کنا نکلدا ہے۔ صحابی بیان کر دے جدو اسی واپس آئے نا اس باغ دی مالکہ جڑی عورت تھی نا، اسی او دے کولوں سوال کیتا اے دے وچوں کنیاں کھجوراں نکلیاں نے؟ عورت کہن لگی لوگو اس باغ دے وچوں 10 وسق پوریاں کھجوراں نکلیاں نے، نہ ایک کھجور ودیے تے نہ ایک کٹیے۔ اور لوگو جویں میرے نبی دی ذات آلائے میرے نبی دی بات بھی آلائے، اور جویں میرے نبی دی ذات سونی ہے ایویں میرے نبی دی بات بھی سونی ہے۔ جویں میرے نبی دی ذات تو ود کے کسے دی ذات ہو سکدی؟ بولو میرے نبی دی ذات تو ود کے کسے دی ذات ہو سکدی؟ نہیں ہو سکدی۔ ایویں بولو میرے نبی دی بات تو ود کے کسے دی بات ہو سکدی؟ نہیں ہو سکدی، نہیں ہو سکدی۔ لوگو اے یقیدہ سمجھانا چاہنا وا، ایتھے رکو تھوڑا جا، ایتھے رکو کے غور کرو ذرا، ایتھے رکو کے تھوڑا جا سوچو سمجھو۔ عقل دے گھوڑے نہ دوڑاؤ، لیبارٹری دے گھوڑے نہ دوڑاؤ، سائنس دے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ لوگ سائنس نو من دے نے، نبی پاک دی حدیث نو نہیں من دے۔ لوگ کہندے نے سائنس نہیں من دی، ساڈی عقل نہیں من دی، ساڈا جناب امام نہیں مندا، میرا مفتی نہیں مندا، میں حدیث کیویں منا؟ اور لوگوں کی مفتی کی سے سارے مفتی تھلے، سارے امام تھلے، سارے جناب سائنسدان تھلے، لیبارٹریاں تھلے نے، سب تو اگر اعلیٰ ذات کائنات دے رب نے بنائیے تے کالی کملی والے دی ذات بنائیے، سب تو اعلیٰ بات ہے تے کملی والے دی بات ہے۔ اللہ اکبر اللہ درات محترم۔ اے لوگوں سنو سنو، میں پھر پیغام دے جاواں، بڑے لوگ شبہات دے وچ نے، بڑے شبہات تے گلاں کردے پھردے نے، بڑیاں گلاں ہوندیاں نے۔ او سنو ساڈا عقیدہ ساسی جناب کس چیز دے ول دعوت دینے آ؟ اسی کدی کسے ہستی ول نہیں بلایا، کسی کسے دربار ول نہیں بلایا، کدی کسے مزار ول نہیں بلایا۔ اسی کہنے آ لوگو آؤ ایک رب دا قرآن ہے، دوجا کملی والے دا فرمان ہے۔ اور لوگو کہن والے نے کیا ہے؟ اللہ نے 2 قرآن نازل کیتے نے، 2 قرآن نازل کیتے نے۔ ایک قرآن ورقیاں دی شکل اندر ہے، دوسرا قرآن محمد الرسول اللہ دی صورت اندر ہے۔ ایک قرآن ورقیاں دی صورت اندر، ایک قرآن محمد الرسول اللہ دی صورت اندر، 2 قرآن رب نے بھیجے نے۔ اللہ کو اکبر اللہ درات محترم۔ وہ ایک کائنات دے لوگو 2 قرآن، 2 قرآن، وہ ایک قرآن جلد والا، ایک قرآن ورقیاں والا، ایک قرآن ورقیاں والا، دوجا قرآن زلفاں والا۔ ایک قرآن دیاں 17 کالیاں، دوجے قرآن دیاں زلفاں کالیاں۔ ایک قرآن دیاں 17 کالیاں، ایک قرآن دیاں زلفاں کالیاں۔ اللہ کو اکبر اللہ دے اللہ والے نے کڑی پیاری گل کیتی ہے۔ اوے 2 انعام خدا بند کیتے، اوے 2 انعام خدا بند کیتے، تے اوپر اہل ایمانہ
وہ ایک قرآن ہدایت والا، ایک قرآن ہدایت والا تے دوجا سونا نبی سلطانہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم توجہ کیجئے، ایک ذرا پھر ایک باری پھر ذرا تھوڑی جی حاضری لگوا دیو تو ہاڈی جناب بیداری دا پتہ لگ جائے، تو ہاڈے عقیدے دا پتہ لگ جائے۔ جویں نبی پاک دی بولو ذات تو ود کے کوئی ذات ہو سکدی، آپ دی بات تو ود کے کسے دی بات ہو سکدی، جویں آپ دی ذات اعلی ہے بولو ایویں آپ دی بات بھی، جویں آپ دی ادھر لے بولنی تسی نہیں بول دے کی گل تانوں چول کھانا آئے ہو ختم تے آئے ہو بول دے نہیں، جویں آپ دی ذات سونی ایویں آپ دی بولو بات بھی، جویں آپ دی ذات اعلی بولو ایویں آپ دی بات بھی۔ میاں خانہ محلہ جتدا پیا دے گل سن لو، اللہ اکبر۔ جویں آپ دی ذات معصوم ہے ایویں ہی بولو آپ دی بات بھی معصوم ہے، معصوم ہے۔ ہن سنو ذرا ذات دیاں تے میں گواہیاں دے دتیاں، ذات دے حوالے دے دیتے، ہن سنو بات دے حوالے دو حوالے دیواں تے گل مکاواں۔ اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا، پتہ لگا تسی من گئے ہو جویں آپ دی ذات اعلی ایویں آپ دی بات بھی، جویں ذات سونیوں میں بات بھی، تے آپ دی ذات نو اسی مننے ہاں بولو مننے ہاں بولو مننے ہاں۔ آپ دی ذات تو بعد کسے دی ذات منن واسطے تیار، ایویں آپ دی بات تو بعد کسے دی بات منن واسطے کوئی نہیں تیار۔ ہن سنو تین باتاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تین باتاں۔ اللہ اکبر گل مکائیے ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ حضرات محترم نبی پاک نے فرمایا لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی، فرمایا لوگو بچی دا نکاح بغیر ولی تو نہیں کیتا جا سکدا، بچی دا نکاح بغیر ولی تو کیتا جا سکدا، بولو کیتا جا سکدا نہیں کیتا جا سکدا۔ بچی دا ولی ہونا لازم ہے تے بچی دا ولی بھی مرد بنے گا، عورت ولیہ نہیں بن سکتی، مرد بنے گا۔ پاویں جڈا وڈیا مرضی رشتہ ماں والا، ماں لڑکی دی ولیہ نہیں بن سکتی، باپ بنے گا، بھائی بنے گا، بیٹا بنے گا، یا جناب ماموں چاچو جو کوئی بھی بنے گا، اگر او دا ولی کوئی نہیں علاقے دا نمبردار بنے گا یا علاقے دا مولوی بن جائے گا، اس لڑکی دا ولی بنے گا۔ لا نکاح الا بولی، لڑکی دا نکاح بغیر ولی تو ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ تے مینوں دسو جڑے عدالتاں وچ لڑکیاں دا نکاح بھج کے جان والیاں لڑکیاں دا نکاح پڑھاندے نے، انہاں دا تعلق کس مسلک نال ہے؟ بتاؤ کس مسلک کے ساتھ ہے ان کا تعلق؟ بتاؤ مجھے، دکھاؤ کورٹ کچہری میں مفرور لڑکیوں کا نکاح کروانے والے، بتاؤ کوئی اہل حدیث عالم بیٹھا ہو اور جا کے کہتا ہو اس بچی کا نکاح کر دو، اس بچی کا نکاح کورٹ میں عدالتی نکاح جائز ہوگا۔ لا نکاح الا بولی، جو وہاں پہ نکاح پڑھائے جاتے ہیں بتاؤ کس مسلک کے ساتھ تعلق ہے؟ کن نے اجازت دے دیتی ہے؟ جویں آپ دی ذات سونی ہے بولو ایویں آپ دی بات بھی سونی ہے۔ اٹھاؤ عدالتوں اٹھاؤ، جا کے دیکھو، جا کے عدالتوں میں جو نکاح پڑھا رہے ہیں بچیوں کا، باپ کی عزت مٹی میں ملا کے گئی ہے۔ 60 سالہ باپ جس کی جسم میں کمزوری اتر آئی ہے، اس بیٹی کے نخرے برداشت کرتے، پگڑی کو زمین میں ملا کے گئی ہے، اس کو حیا نہ آیا، شرم نہ آئی ہے، گئی نس کے تے بغیرت کو بیٹھے عدالتوں وچ انہاں کھیا تیرا نکاح سی کرنے واسطے تیار، تو بڈھے باپ دی پگڑی زمین وچ ملا کے آئی ہے، بڈھی ماں دی چادر نو داغ لا کے آئی ہے، بدبخت بغیرت بیٹھے نے عدالتوں وچ،
لڑکیاں دا نکاح پڑھان والے لکھ کے بینراں تے لگا دیو لا نکاح الا بولی، لڑکی دا نکاح بغیر ولی تو ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اللہ دی قسم اسی اج بھی تہاڈی عزتاں دے رکھوالے ہیں، لوٹ آؤ، دروازے کھلے نے ساڈے، خدا دی قسم ہے۔ اہل حدیث آئے میرے معزز، لیکن جڑے دوسرے مسلک والے بیٹھے ہو نا، تسی میرے ڈبل معزز ہو، میرے مہمان ہو، تہاڈا احترام سر اکھاں تے میں دلوں پیار کرنا اللہ دی قسم تہاڈے نال۔ تسی آندے ہو ساڈے کول مہمان بن کے، اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے، اللہ تانوں برکتاں دے جڑے دوسرے مہمان نے۔ لیکن بات یاد رکھنا، جدوں آ جانا نا حلالے دا موقع، حلالے دی واری آ جاندی، پھر مجبور ہو کے ہماری چوکھٹ پہ آ کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، ساڈی دھی دا مسئلہ بن گیا جی، ہن تسی فتوا دے دیو، ہن تسی فتوا دے سکدے ہو، ہن تسی عزت بچا سکدے ہو۔ اور میں سلام پیش کرنا حضرت عبداللہ امجد چھتوی رحمت اللہ علیہ، ستیانہ بنگلہ والے، وہ جدوں کوئی انجدہ آندا نا غیر مسلکی فتوہ لین واسطے، ہن عزت دا مسئلہ بن گیا، عزت دا مسئلہ بن گیا، ہن مولانا صاحب کو فتوہ لے لو، عزت بچا لو۔ ہن آ گیا جناب بابا جی چوکٹ تے، وہ پہلے اسٹام لکھواندے سن، پہلے 10 پہلے مسلک اہل حدیث قبول کر فتوہ دین۔ تینوں عزت دی واری یاد آ گئی تے عقیدے دی واری یاد نہیں، عقیدہ خراب کیتی جانا ہے تے عزت بچان دی واری آئی تے ساڈے کول آ گیا۔ تو ساڈے کول عزت بھی بچا کے لے جا تے عقیدہ بھی بچا کے لے جا۔ لا نکاح الا بولی، بولو عورت دا نکاح، لڑکی دا نکاح بغیر ولی تو ہو سکدا؟ جڑی عورت لڑکی باپ دی عزت ملا کے لے جائے، مٹی اندر ملا کے جائے، پگ اپنی ماں دی چنی نو داغ لا کے لے جائے، ایسی لڑکی دا نکاح عدالت میں ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ جاؤ فتوی لکھ کے دین واسطے تیار۔ بولو جی میں آپ دی ذات سونی ہے میں آپ دی بات بھی، جی میں آپ دی ذات آلہ ہے میں آپ دی بات بھی، جی میں آپ دی ذات ماننے ہیں، بولو ذات تے بات بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری کا نبی پاک فرماتے ہیں، اذا قال الامام وللضالین فقولوا آمین، کی کہنا ہے؟ جدو امام کہے وللضالین تے پھر کی کہنا ہے؟ آمین۔ یہ نبی پاک دی حدیث صحیح البخاری اندر سپریم کورٹ دی روایت، یعنی اینو چیلنج کیتا ہی نہیں جا سکتا۔ فرمایا جدو امام آکھے نا وللضالین تے تسی پیچھے کھڑے آکھو آمین۔ آج بھی جا کے میں اللہ دے فضل نال آیا نا عمرے، آج بھی جا کے تسی میرے نبی دی مسجد ویکھو، مسجد نبی اندر مسجد حرام بیت اللہ، جدو امام وللضالین کہندا ہے تے پیچھوں آمین دی آواز نال مسجداں گونج جاندی ہیں۔ جویں آپ دی ذات سونی ہے میں بولو آپ دی بات بھی، تے اے بات سونی ہے کہ نہیں؟ اے جڑی آمین والی بات سونی ہے نا تے مننی چاہیے ہے کہ نہیں؟ بولو مننی چاہیے ہے کہ نہیں؟ نبی پاک ایک اور دی سنو گل مکائی، نبی پاک نے فرمایا اونا میں گیا نا تے میں بڑا غور کراں، او تے عربیاں ساڈی عربی تے انہاں دی عربی وچ بڑا فرق ہے۔ امام آکھے سبوا صفوفکم واعتدلوا وتراسوا وسدوا الخلل، امام آکھے میں بڑا غور کیتا، پھر میں کان لا کے سنیا، پھر میں الفاظ یاد کیا۔ امام کہنا ہے فرمایا واعتدلوا برابر ہو جاؤ، وتراسوا اور سیدھے ہو جاؤ، وسبوا صفوفکم اپنی صفوں کو ملا لو، وسدوا الخلل اور وچ جڑے خلا پا کے کھڑے ہو خلا نو ختم کر دیو۔ نبی پاک دی حدیث ہے، فرمایا جدو نماز جماعت نال کھڑے ہوو پھر اپنے پیراں نو ملا کے کھڑے ہوو۔ حدیث ہے، حوالے دا ذمہ دار اے عام ممبر نہیں جے، ایتھوں جڑی گل ملے گی حوالے نال پوری گارنٹی نال آن دی ریکارڈ میرے پیج سے بھی آپ کو یہ باتیں ملیں گی، آن دی ریکارڈ، بغیر دلیل تو گل نہیں، اللہ دی رحمت اس مالک دی توفیق نال۔ نبی پاک دی حدیث ہے، فرمایا جدو کھڑے ہو جماعت اندر
پیر نال پیر ملا کے کھڑے ہو، خلا نہ چھڈو. جویں آپ دی ذات سونی ہے، بولو بات بھی. ذات تو بعد کسی دی ذات منن واسطے تیار، تے بات تو بعد کسی دی بات منن واسطے تیار. ہن مرضی تہاڈی ہے، مسیتے بیٹھ کے گواہیاں تسی دتی جاندے ہو، وعدے تسی کیتے جاندے ہو، ہن تہاڈیاں مرضیاں. نبی پاک فرمایا اگر خلا چھڈو گے نا، صف دے درمیان خلا چھڈو گے، شیطان آئے گا، شیطان آئے گا، نماز خراب کرے گا. اس واسطے شیطان نو جگہ نہ دیو، بلکہ کندھے نال کندھا، پیر نال پیر ملا کے کھڑے ہوو، تاکہ تہاڈا ہمدردی دا مظاہرہ ہوے. حضرت عمر فاروق نے جدوں شہید کیتا نا ابو لولو فیروز مجوسی نے، او دیکھو لنگن دی جگہ کوئی نہیں سی، پیچھے لنگن دی جگہ کوئی نہیں سی. انہیں 7-8 صفاں دے وچوں 7-8 بندیاں نو قتل کیتا، زخمی کیتا، خنجر مارے، کیونکہ صف وچ جگہ ہی نہیں سی لنگن دی. وہ فاصلے تے نہیں بلکہ نال نال پیر ملا کے کھڑے سن. انہیں جنا حضرت عمر نو خنجر مار کے پیچھے نکلن دی کوشش کی تھی، صفاں نال نال بنیاں سن، کتھوں نکلے، کتھوں جان دے. انہیں پھر صحابہ نو خنجر مارنے شروع کرتے، صحابہ نو زخمی کر کے پیچھے نکلیا. پتہ لگا وہ پیر نال پیر ملا کے کھڑے ہوئے سن. مردیاں تہاڈیاں مسجداں تے بیٹھ کے گواہی تسی دتی کہ آپ دی ذات بھی سونی ہے، بولو ذات بھی، ایویں آپ دی بات بھی، جویں آپ دی آخری گواہی ہے دے لو میں مکان لگیا، جویں آپ دی ذات تو بعد کسی دی ذات منن واسطے تیار ہے، ایویں آپ دی بات تو بعد کسی دی بات منن واسطے تیار نہیں. اے ہی ساڈا عقیدہ ہے، اے ہی سی سنانا چاہنے ہاں، اے ہی تانوں منانا چاہنے ہاں. اس واسطے تسی مان لو، تہاڈی مہربانی. اللہ تانوں جزائے خیر دے، اللہ عمل دی توفیق دے. ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.